دیکھنے میں یہ آتا ہے میرے معاشرے کے اندر کہ ہم اپنی تجارت کرتے ہیں، ہم اپنا ہی مال بیچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی طریقہ ہمارا چینج ہو جاتا ہے اور اسلامی طریقے سے ہٹ کے ہم اپنی ہی روزی کو حرام کرتے نظر آتے ہیں، ہم اپنے ہی طریقے کو حرام کرتے نظر آتے ہیں۔ مال اپنا بیچتے ہیں یا کوئی مال خریدتے ہیں تو پیسہ اپنا لگاتے ہیں، مال خریدتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں کہیں نہ کہیں ہم حرام خرید رہے ہوتے ہیں یا کہیں نہ کہیں ہم حرام بیچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اسلام کے طریقہ کیا ہے؟ برکت دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر اسلامی طریقے پر معزز سامعین حضرات آپ خرید و فروخت کریں گے، اگر اسلامی طریقے پر آپ تجارت کریں گے تو اس رب کی ذات سے امید ہے کہ وہ عطا کرنا والا ہے، وہ روزیوں میں برکتیں دینے والا ہے۔ وہ جب ماں کے پیٹ میں بندہ تھا تب اس نے روزی کو لکھ دیا تھا، تو اب تو دنیا میں آ گیا ہے، تب اللہ اسے روزی کیسے نہیں دے گا؟ معزز سامعین ذرا بتائیے، آج بہت اہم گفتگو میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی دنیا میں نہ آیا تھا، اس وقت اس کے کھانے کے لیے نہ دانت تھے، نہ چبانے کے لیے ابھی طاقت تھی، نہ کمانے کے لیے اس کے پاس حالات تھے، نہ اس کا کوئی کاروبار تھا، نہ کوئی بزنس تھا، نہ کوئی مال تجارت تھا، نہ کوئی دکان تھی، نہ کوئی کھیتی باڑی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کی غذا کا انتظام کیا، اس نے بھوکا نہیں رکھا۔ تو جس رب نے تمہیں ماں کے پیٹ میں بھوکا نہیں رکھا، وہ رب تمہیں اتنی بڑی دنیا میں لا کر کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ اس نے کل ماں کے پیٹ میں بھی غذا کا انتظام کیا تھا، اور جب دنیا میں آ جاؤ گے تو وہ بہتر غذا کا انتظام کرے گا، لیکن ہمیں حرام طریقے سے غذا نہیں کمانا، ہمیں حرام طریقے سے غذا حاصل نہیں کرنا۔ ہم غذا کو حرام طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں، ہم غذا کو حرام طریقے سے کمانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ اسی طریقے سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تمہارے اوپر ہے کہ اپنی غذا کو حرام طریقے سے کماؤ تو رب اس طریقے سے تمہیں دینا شروع کر دے گا۔ آپ حلال طریقے سے کمانا شروع کر دو تو حرام سے 10 گنا زیادہ اللہ آپ کو حلال طریقے سے عطا کر دے گا۔ لیکن ہمیں اپنے دل میں یقین کامل پیدا کرنا ہوگا کہ ہم حرام نہیں کھائیں گے۔ ہمارے سامنے اگر روزی حرام ملنے والی ہے اور مل رہی ہے، حرام بآسانی سے ہمیں ہاتھ لگ رہا ہے، ہم اس حرام کو چھوڑ دیں اور اس امید پر چھوڑ دیں کہ آج اے اللہ میں اس حرام کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے تیری ذات پر امید ہے کہ تو اس سے 10 گنا بڑھا کر مجھے حلال روزی عطا کرے گا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ مولا قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ جب تو نے اللہ کے خوف سے حرام کو چھوڑا ہے، تو نے اللہ کے خوف سے حرام کو ٹھکرا دیا ہے، تو تیرے رب کی رحمت جوش میں آئے گی اور تیرا رب تجھے 10 گنا بڑھا کر حلال روزی عطا کرے گا۔ لیکن ایمان ہونا چاہیے اس پر، یقین کامل ہونا چاہیے اس پر، لیکن ہمارے ایمان نہیں ہے اس پر۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہو کر عرض کرتا، علی آپ جتنا کماتے ہو، جتنا آپ کے گھر میں ہوتا، آپ جب تک سوتے نہیں جب تک کہ آپ اسے صدقہ نہیں کر دیتے۔ علی جو کھانے میں کام میں آ جاتا اور کھانے کے علاوہ جو بچ جاتا آپ کل کے لیے نہیں چھوڑتے، اسے صدقہ کر دیتے۔ علی آپ اسے صدقہ نہ کیا کریں، کم سے کم کل کے لیے چھوڑ دیا کریں۔ اگر کل کہیں سے مال نہ آیا، اگر کہیں سے آپ کو رزق حاصل نہ ہوا، اگر کہیں سے آپ کو نہ ملا، تو کم سے کم آپ کے بچے بھوکے نہ رہے، کل کھا سکیں۔ علی اس لیے کل کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ قربان جاؤ مولا علی کی ذات پر۔ اگر ایمان لینا ہے تو مولا علی کی ذات سے لو، اگر ایمان کا سبق سیکھنا ہے تو مولا کائنات سے لو۔ ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے یہ مولا کائنات کی زندگی کو پڑھو، پتا چلے گا۔ مولا کائنات جس کو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ علم کا دروازہ ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں، اے آنے والے شخص، سوال کرنے والے شخص، کان کھول کے سن لے، جو رب علی کو کل سانسیں عطا کرے گا وہ رب کل علی کو رزق بھی عطا کرے گا۔ سانسیں دینا مولا کا کام ہے تو رزق دینا بھی مولا کا کام ہے۔ میں اس سوچ میں رزق کو بچا کر رکھوں کہ کل کیا کھاؤں گا؟ جو رب اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ کل علی کو سانسیں دے گا، وہی رب کل علی کو رزق بھی عطا کر دے گا۔ کیسی پختگی تھی ایمان میں،
کیسا یقین تھا رب کی ذات پر، کیسا بھروسہ تھا رب کی ذات پر، کیا ایمانوں میں پختگیاں تھیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں مال کم نہ ہو جائے، ہم تو عشر نکالتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں مال کم نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، قربان جائیں ان نفوس قدسیہ پر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے رب نے بھوکا نہیں رکھا، رب نے آپ کو غذا کا انتظام ماں کے پیٹ میں کرا دیا۔ ماں کے پیٹ میں میرا مولا آپ کو غذا فراہم کر رہا، کوئی ٹینشن نہیں، کہیں سے کمانا نہیں، لیکن رب غذا عطا کر رہا۔ اے لوگو، جب تم اتنی چھوٹی سی جگہ میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، میرا مولا تمہیں اچھی غذا دے رہا، میرا مولا تمہیں بھوکا نہیں رکھ رہا۔ جب تم رب کی اتنی بڑی دنیا میں آ گئے، اتنی بڑی زمین پر آ گئے کہ جہاں پر فصلیں اگتی ہیں، اتنی بڑی زمین پر آ گئے جہاں پر غلے اگتے ہیں، اتنی بڑی زمین پر اللہ نے بھیج دیا جہاں پر اناج اگتے ہیں، اتنی بڑی زمین پر اللہ نے بھیج دیا جہاں پر پھل اگتے ہیں، اللہ نے اتنی بڑی زمین پر بھیج دیا جہاں پر ثمرات کے انبار لگتے ہیں۔ تمہیں کیسے بھوکا مار دے گا؟ اس رب کی ذات پر یقین تو ذرا مضبوط کر لو، اس رب کی ذات پر بھروسہ تو مضبوط کر لو۔ دینے والا خدا ہے، وہ نہ کل بھوکا مارتا تھا نہ آج بھوکا مارے گا۔ جب کل کوئی حالات اور آلات نہیں تھے تو آج سے 2-4 ہزار سال پہلے کے لوگوں کو بھی اس نے بھوکا نہیں مارا، تو آج تو اتنے حالات اور اتنے آلات آ گئے ہیں، آج کیسے بھوکا مار دے گا؟ یقین کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے اس رب کی ذات پر۔ اللہ اللہ، قربان جائیے۔ اب بچہ جب دنیا میں آیا تو بتائیے کوئی ہتھیار لے کے آیا تھا؟ نہیں۔ کوئی اوزار لے کے آیا تھا؟ نہیں۔ کوئی ہنر لے کے آیا تھا؟ نہیں۔ کچھ علم لے کے آیا تھا؟ نہیں۔ کیا کوئی تجربہ لے کے آیا تھا؟ نہیں، خالی ہاتھ آیا تھا۔ اگر بیٹا ارب پتی کا بھی ہے تو خالی ہاتھ آیا ہے، بیٹا اگر بادشاہ کا بھی ہے تو خالی ہاتھ آیا ہے، بیٹا اگر ایک غریب مزدور کا بھی ہے تو خالی ہاتھ آیا ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد پھر اللہ اس کی قسمت میں لکھتا ہے کتنا دینا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ امیر کا بیٹا امیر ہی ہوگا، ہم نے امیر کے بیٹے کو غریب ہوتا دیکھا ہے اور غریب کے بیٹے کو امیر ہوتا دیکھا ہے۔ قسمت سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے دینے والا خدا ہے۔ غور کرو، پڑھو سورہ آل عمران، قرآن کی اس آیت کو کہ جب حضرت مریم چھوٹی سی تھی اور اپنی کٹیا میں بیٹھ کر رب کی عبادت کر رہی تھی۔ کٹیا وہ خانقاہ جس کو قرآن نے محراب کے نام سے یاد کیا، وہ محراب مریم۔ حضرت مریم اپنی محراب میں جب اپنے رب کو یاد کر رہی ہیں، اپنی کٹیا میں بیٹھ کے مولا مولا کر رہی ہیں، رب پہ بھروسہ رکھ لیا، رب پہ یقین کامل کر لیا، اور جب بیٹھی ہیں تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں مطالعہ کرو تفاسیر کا، پڑھو سورہ آل عمران۔ قرآن ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جب مریم بچپنے میں تھی، جب مریم کے پاس کوئی مال تجارت نہ تھا، مریم کی کوئی کھیتی نہ تھی، مریم کے پاس پیسہ نہ تھا، مریم کے پاس مال نہ تھا، مریم کے پاس دولت نہ تھی، مریم کے پاس کمانے کے حالات نہیں تھے، آلات نہیں تھے، خاندان کنبہ قبیلہ بھائی ماں کوئی ان کے پاس نہ تھی، اکیلی تھی اپنی کٹیا میں۔ رب نے تب بھی مریم کو بھوکا نہیں رکھا، مریم اپنی کٹیا میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہی ہے۔ حضرت زکریا جب مریم کے پاس ان کی کٹیا میں آئے اور دیکھا کہ مریم بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہی ہے، مگر مریم کے پاس میں پھلوں کے انبار لگے ہیں، پھلوں کے ڈھیر لگے۔ اللہ، اپنی کٹیا میں دیکھا، مریم کی کٹیا میں دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ پھلوں کے ڈھیر لگے۔ دیکھا مریم، اے بچی مریم، یہ تو بتا تیرے پاس نہ کمانے والا، نہ لانے والا، نہ لے جانے والا، نہ کوئی کاروبار، نہ مال تجارت ہے، نہ زراعت کے کوئی آلات ہیں، نہ زراعت کے تیرے کوئی حالات ہیں۔ اے مریم ایک بات تو بتا پیاری بچی، تیرے پاس یہ اتنے پھل کہاں سے آ گئے؟ یہ وہ پھل بھی رکھے جن کا موسم ہے، وہ پھل بھی رکھے جن کا موسم نہیں ہے۔ مریم جواب دیتی ہے، قرآن ذمہ داری کے ساتھ بیان کرتا، قالت هو من عند اللہ، بیان کرتی ہے اے زکریا یہ سب کے سب مجھے میرے رب کے پاس سے ملے، میرے مولا نے مجھے عطا کیے، دینے والا اللہ ہے۔ جب مریم کو
ان کی کٹیا میں روزی دے سکتا ہے، جب مریم کو بنا حالات کے عطا کر سکتا ہے، تو وعدہ تو تم سے بھی اس نے روزی کا کیا ہے، وہ تمہیں بھی روزی دے گا۔ پھر حرام طریقے سے کیوں کمانا ہے ہمیں؟ پھر ہم حرام جھوٹی قسمیں کھا کھا کے کیوں کمائیں؟